معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ المؤمنون کی ان آیات کے بارے میں درس جاری۔ تو آج یہ ٹکڑا جو ہے نا کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا، پہلے نماز کا آیا تھا کہ ایمان کے بعد پہلا جو ہے نا قدم وہ نماز ہے، نماز بھی وہ جس میں خشوع ہو، اور اب دوسری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا والذین یؤتون زکوٰۃ، جیسے دوسری جگہ تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں اسلوب اور سٹائل بدل کا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کرنے والے ادا کرنے والے ہوتے، فاعل کا سیغہ کہ یہ ان کی صفت ہوتی ہے، باقاعدہ ان کا وصف بن چکا ہوتا ہے۔ یؤتون زکوٰۃ تو نا آپ نے کبھی بھی زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، مگر زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جانا کہ یہ ان کی فطرت بن جائے اور اس سے پھر وہ منہ نہ پھیر سکیں۔ زکوٰۃ دینا فطرت ثانی، بالکل وہ بے چین ہوں کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا۔ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ جڑنی آتی ہے، اس لیے کہ دین جو ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے جڑ جائے، رب کو پہچان لے، اس کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے نا حصہ دین کا بڑا پڑا، ساری ڈیٹیل اس کی بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست ہو جائے، جس سے اس کا میل جو ہے والد ہے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، باقی لوگ ہیں، سب انسانوں سے اللہ سے صحیح جڑے، بندوں سے صحیح جڑے۔ اب اللہ سے صحیح تعلق اور جوڑنے کا جنا سب سے بڑا نشان وہ نماز، جسے اللہ یاد ہوگا نا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا، عاجزی کرے گا، جھکے گا، اس سے دعائیں مانگے گا، وہ ہے اللہ کو صحیح معنی مانتا ہے۔ جس کو یہ ہے کہ اللہ ہے، پتہ نہیں اب زندہ یا مردہ، معاذ اللہ، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کوئی اللہ کو ماننا نہیں۔ اللہ کو زندہ ماننا یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دھیان اس کی طرف رہے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اب بھی اس کے کنٹرول میں ہے، یہاں ایک انگل بھی حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ اس سے انسان میں پھر دعا کا جذبہ پیدا، دعا جو ہے نا مانگنا، صحیح معنی میں وہ کرتا جو سمجھے کہ کوششیں اور تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ، اللہ نہ چاہے سب کوششیں ناکام ہو جائے، وہ سچے دل سے دعا مانگتا ہے پھر اس کو کہوں کہ اللہ یہ کام ہونے دے، وہ اذن دے گا، اجازت ہوگا، ورنہ سب محنت کی کرائی جنا غارت ہو جائے گی، سب کو پھونک کر رکھ دے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ اور دعا کے لیے صلاۃ بھی آپ جانتے ہیں، نماز تو ہم نے فارسی میں ترجمہ کیا، صلاۃ اصل میں تو عربی میں دعا کو ہی کہتے ہیں، یہ جو مقرر ہوئی ہے اصل میں دعا ہی ہے، اس کے ساتھ جو نا کھڑے ہوئے جھکے سجدے کرے، یہ آداب ہیں، جیسے کسی عدالت میں یا دربار میں آپ جاتے ہیں وہاں کے ادب آداب بجا لاتے ہیں، مگر اصل چیز تو وہی ہوتی ہے جو درخواست آپ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جان جو ہے نا نماز کی وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نماز کو رٹی رٹائی نہیں تھی، یہ سنت کی برکت ہے کہ ہم تک سب کوئی پہنچ گیا۔ جب ایک معاملے میں ایک آدمی نے کہا کہ یار میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کاش میں حضور کے زمانہ میں ہوتا، تو صحابی نے کہا کیا؟ جب بتایا اس نے کہا میں نے تیرا کام کر دیا، میں نے پوچھ لیا تھا، حضور نے جواب دیا تھا۔ یہ سنت جو ہے اس کا ریکارڈ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم بعد میں بھی پیدا ہوئے نا گلہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے زمانہ میں ہوتا ہے تو یہ سیکھ لیتے، سیکھنے کے سب مواقع حاصل۔ تو 7 موقعوں پر حضور نے نماز کے اندر اندر دعا کی، رک رک کر دعائیں مانگتے تھے، اور وہ بھی کوئی رٹی رٹائی نہیں، جو اپنا مطلب ہے نا ہر موقع پر وہ پیش کرتے تھے۔ جب کوئی پریشانی آتی نماز شروع کر۔ اس لیے نماز جو ہے نا بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اللہ کی سننا چاہتے ہو قرآن تلاوت کرو۔ اللہ کی بات سنیں کہ وہ کیا، قرآن پڑھو، وہ تم سے باتیں کر رہا، اور تم نے کوئی بات اس سے کرنی ہے نماز پڑھو، اس میں اپنا مدعا عرض کرو۔ تو نماز شروع کرتے ہی استفتاح کے وقت اللہ اکبر کہا، یہاں بھی دعائیں کی ہیں، بہت کی ہیں، اسی طرح رکوع میں کی ہیں، اللہ کی تسبیح کی ہے، دعائیں مانگی، سیدھے کھڑے ہوئے وہاں دعائیں مانگی، سجدے میں گئے، درمیان میں بیٹھے، پھر آخر میں اتحیات میں بیٹھے، اور کئی نمازوں میں قنوت بھی پڑھی کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیے دعائیں کی۔ 7 موقع زاد المعاد میں کئی نقل کی حوالوں کے ساتھ، یعنی دعا ہی دعا۔ اس لیے
نماز پھر کوئی بوجھ نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی کام سنوارنا ہے، بندہ یہ سمجھ میری اپنی ضرورت، جیسے بھوکا کھانا کھاتا ہے، میرا اپنا گزارا نہیں اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی درخواستیں نہ پیش کروں۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز صحیح معنوں میں پڑھو۔ اس کا اللہ نے پھر ذکر کیا نا اس سے پہلے کہ وہ نماز جس میں خشوع ہو، جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رسم نہ ادا کر رہا ہو،